بھارت میں اس وقت بہار کے انتخابات اپنے عروج پر ہیں اور سیاسی ماحول حد سے زیادہ گرم ہے. ایسے حالات میں بھارتی حکومت اور میڈیا کا رویہ ایک بار پھر وہی پرانا کھیل دہراتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کا مقصد اپنے عوام کی توجہ اندرونی مسائل سے ہٹانا ہے. لال قلعہ دھماکے کے بعد بھارتی میڈیا کا ابتدائی موقف یہ تھا کہ دھماکہ سلنڈر پھٹنے سے ہوا، لیکن اس کے چند گھنٹوں میں اچانک منظرنامہ تبدیل ہوا اور مودی کے گودی میڈیا کی جانب سے پاکستان مخالف پروپیگنڈے کی نئی لہر شروع ہوئی اور بھارتی میڈیا نے بغیر کسی تحقیق اور شواہد کے پاکستان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جیسا کہ پہلے سے تیار شدہ سکرپٹ ایک بٹن کے دبنے سے چل پڑا ہو. بھارتی میڈیا اس پر کیا دوغلا کھیل کھیلتا رہا اور کس طرح سے وہ دھماکے کو پہلے سلنڈر کا دیتا رہا اور بعد میں کس طرح اس نے یو ٹرن لے کر اس دھماکے کو پاکستان سے جوڑنے کی ناکام کوشش کی. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈاکٹر محمد عرفان علی فانی صاحب، ظاہر ہے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے کی کوشش تو بھارت کی جانب سے تھی اس وقت سے جب سے اجیت ڈوبھل نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا اور پھر جو افغانی وزیر خارجہ امیر متقی وہ بھارت کا دورہ کر رہے تھے، تو ایک گٹھ جوڑ تو نظر آتا ہے. لیکن یہ وقت کتنا امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، اس وقت جو ہمارا ساؤتھ ایشین ریجن ہے نا، وہ ایک بہت بڑے کانفلکٹ کی طرف مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس وقت اگر آپ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ابھی اسلام آباد کے اندر بھی ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے کچہری کے اندر، اور گزشتہ جب سے یہ مہینہ شروع ہوا ہے اس مہینے کے اندر مستونگ کے اندر ہمیں دہشت گرد کی کارروائیاں وہاں پہ مل رہی ہیں، ہمیں ابانا کے اندر مل رہی ہیں اور بلوچستان وزیرستان کے اندر بھی ہمیں یہ مل رہی ہیں. اور گزشتہ 4 سالوں کے اندر کوئی 2600 کے قریب جو سیکورٹی پرسنلز ہیں پاکستان کے، وہ دہشت گردی کا نشانہ بن چکے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دن پہلے مولوی جو متقی امیر متقی ہیں انہوں نے دورہ کیا تھا انڈیا کا، اور وہاں پہ ان کو بہت زیادہ پروٹوکول دیا گیا، 7 دن وہ وہاں پہ رہے تھے. اب اس سارے سناریو کے اندر جو طالبان ہیں، افغانستان طالبان، وہ انڈین پراکسی کے طور پر آپ کو کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو ٹی ٹی پی ہے وہ آپ کو افغان طالبان کی پراکسی کے طور پر کام کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اس وقت پاکستان کو جہاں داخلی طور پر بہت سارے چیلنجز کا سیکورٹی کو لے کے سامنا ہے، وہاں پہ خارجی سطح پہ بھی ہمیں مشرق اور مغرب دونوں طرف سے چیلنجز اور جو خدشات ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کیا کہ انڈیا کے اندر جو فالس فلیگ آپریشن کی، تو یہ دیکھیں یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے. انڈیا کے اندر تو یہاں پہ ہمارے کبوتر بھی اڑ کے اگر انڈیا کے ریجن میں چلے جائیں اور یہاں پہ اڑتے ہوئے غبارے بھی جب وہاں کی زمین پہ گر جاتے ہیں تو یہاں پہ پاکستان کا جھنڈا بنا ہوا ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دیگر جو را ہے اور دیگر جو وہاں پہ سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں اور اس کانٹیکسٹ کے اندر انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ تو ایک پٹاخے کا پھٹنا بھی جو ہے الٹیمیٹلی وہ پاکستان کے اوپر اس کا الزام آ جائے گا. لیکن یہاں پہ اس وقت تمام جو ساؤتھ ایشین نیشنز ہیں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو لیڈرز ہیں یہاں کے، ان کو آپس میں مل بیٹھ کر اور بڑے پھونک کے قدم رکھنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ تمام کی تمام جو فورسز ہیں وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کسی انویزیبل جو طاقتیں ہیں ان کے ہاتھ میں کھیل رہی ہیں. اور آنے والے وقتوں کے اندر یہ جو خطہ ہے یہ ایک بہت بڑی کشیدگی کی طرف مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. انڈیا کے اندر کیونکہ انہوں نے جب اپنا آپریشن سندور کیا تھا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارا بھی پہلا مرحلہ ہے، اور جو دوسرا مرحلہ ہے اس مرحلے کے کانٹیکسٹ کے اندر ابھی ہم اس کو ریزیوم کر رہے ہیں. اور میں گزشتہ 3-4 دن سے انڈین میڈیا کو فالو کر رہا تھا اور مجھے ہر روز وہاں پہ کچھ اس طرح کی خبریں جو ہیں وہ میڈیا میں مل رہی تھی کہ انڈیا جو ہے وہ اس وقت تیاری کر رہا ہے، اپنی تمام فورسز کی جو ایکسرسائزز وغیرہ ہیں وہ بھی کر رہا ہے. اس ساری ٹائمنگ کے اندر اس طریقے سے یہ وہاں پہ پہلے کہنا کہ یہ ایک گیس یا سلنڈر پھٹنے کا یہ ایک بہت بڑا کہہ لو کہ دھماکہ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں 12-15 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اور 6-7 گاڑیاں جو ہیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں اور کچھ رکشے وغیرہ بھی تباہ ہوئے ہیں. اس سارے سیناریو کے اندر مجھے یہ لگتا ہے کہ اب انڈیا جو ہے یہ اس ایک چیز کو بہانہ بنا کر اس چیز کو پرووک کرنے کی کوشش کرے گا. ادھر طالبان کے ساتھ بھی 7 روز ان کی آپس میں انٹریکشن ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کو مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو ہے ان کو ہم پھنسائیں گے. تو اب اس وقت پاکستان کی سول اور ملٹری جو قیادت ہے ان کو مل کر انتہائی سوچ سمجھ سے چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ابھی کل تک ہم پاک افغان جو مذاکرات ہیں ان پر بات کر رہے تھے، ترکیہ میں ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس پہ ایک ہی چیز دیکھنے کو ملی کہ افغان طالبان تحریری طور پر لکھ کے دینے کو تیار نہیں ہیں. وہ سب چیزوں سے ایگری کر رہے ہیں لیکن تحریری طور پر کوئی معاہدہ نہیں کر پا رہے، کوئی گارنٹی نہیں دے پائے. اس کی بنیادی وجہ کیا ود ان دا طالبان جو فریکشنز موجود ہیں وہ تھیں جو روک رہی تھی، یا کوئی اور وجہ؟ اور اب
جب یہ مذاکرات بے نتیجہ ختم ہوئے تو اس کی امپلیکیشنز کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اس وقت جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہلے دوحہ کے اندر اور پھر اس کے بعد استنبول کے اندر اس کے 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی بنیادی طور پر ایک جو مطالبہ رہا ہے کہ جو افغانستان کی زمین ہے نا، وہ کبھی بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی کی یا تشدد پسندانہ جو کارروائیاں ہیں ان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ اب پاکستان نے افغانستان کو دی ہیں 3 آپشن۔ پہلی آپشن پاکستان نے ان کو یہ دی ہے کہ دیکھیں آپ طالبان جو افغان گورنمنٹ ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ہمیں ویریفائیبل ایکشنز ہمیں نظر آنے چاہیے، باتوں کی حد تک آپ نہ کہیں کہ یہ زمین ہماری استعمال نہیں ہو رہی، ہمیں دکھائیں کہ آپ ایکشن لے رہے ہیں۔ اچھا، اگر آپ ریسورسز کی کمی کی وجہ سے ان ٹی ٹی پی کے جو نیٹ ورکس ہیں یہاں پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تو پاکستان کو آپ اجازت دیں کہ ہماری جو فورسز ہیں وہ آ کے ان کے خلاف کارروائیاں کر لیں گی۔ اگر اس چیز کی بھی آپ ہمیں اجازت نہیں دیتے ہیں تو تیسری آپشن افغانستان کو پاکستان نے یہ دی ہے کہ ہم ایک جوائنٹ انٹیلیجنس شیئرنگ کا ایک میکنزم جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، افغان طالبان اور پاکستان کی حکومت یہ دونوں ملیں گے اور دونوں مل کر یہ جو ٹی ٹی پی کے نیٹ ورکس یونائٹڈ نیشن جس کو کہتا ہے کہ 6000 ساؤتھ ایشیا کے اندر اس کے اس وقت ٹی ٹی پی کے اہلکار موجود ہیں کرنٹلی، اور جو ساؤتھ ایشیا کے اندر مختلف دہشت گردی کی کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے اندر وہ انوالو ہیں۔ اور دیکھیں جو طالبان ہیں نا وہ کبھی بھی ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے۔ اس کی ایک بڑی بنیادی وجہ ہے ریحان، 1990 کے اندر مختلف عرب ممالک سے جو مجاہدین تھے وہ افغانستان میں موجود تھے۔ امریکہ نے کہا کہ دیکھیں یہ مجاہدین جو ہیں یہ عرب ہمارے حوالے کیے جائیں، تو افغان طالبان نے کہا جی یہ تو ہمارے مہمان ہیں اور ہم مہمانوں کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان نے اپنے اوپر ایک جنگ جو ہے امریکہ کی وہ مسلط کر لی اور 20 سال وہ امریکہ کے خلاف آپ کو لڑتے ہوئے نظر آئے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس کے امپلیکیشنز افغان طالبان پر بھی تو ہوں گے، ظاہر ہے ایک تو داخلی محاذ ہے، دوسرا اکراس دا بارڈر، ظاہر ہے اس طرف بھی اگر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو پھر امپلیکیشنز تو افغان طالبان اور ان کی اپنی حکومت کے اوپر بھی ہوں گے، تو یہ ایک فل سکیل وار کی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں معاملہ۔ دیکھیں افغانستان جو ہے نا ابھی بھی جو ہتھیار استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی وہ چھوٹے جو ہتھیار جو انہوں نے نیٹو یہاں پہ چھوڑ کے گیا ہے یا اس سے پہلے جو رشیا یا ادھر ادھر سے مانگے تانگے کے ہتھیار ہیں وہ ایک کنونشنل وار لڑ نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ گریلا وار لڑنے میں یہ ایکسپرٹ ہے جو افغان طالبان ہے۔ اب افغانستان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کا جو اس وقت سوشل میڈیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا وزارت داخلہ جو ہے وہ ایک گریٹر افغانستان کا نقشہ لے کے سامنے آ جاتے ہیں پریڈ کے اندر اور کہتے ہیں کہ یہ بلوچستان کا علاقہ اور کے پی کے کا علاقہ اور جو بلتستان کا علاقہ ہے وہ افغانستان کا حصہ بن جائے گا۔ پھر وہ ایک ترانہ چلا دیتے ہیں جس کے اندر جی ہم لاہور کے اندر اپنا سفید جھنڈا لہرائیں گے۔ دیکھیں ڈاکٹر صاحب I have to take a very quick short break here sir، مجھے قطع کلامی کے لیے بریک لینے کا کہا جا رہا ہے۔ لیٹس ٹیک a break here اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔